کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک رفو گھر رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا نہیں باتیں رفو کرنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سر دھنسنے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا ہے۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار لگا کر اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر رعایا کو مرعوب کر رہے تھے۔ جوش میں آ کر کہنے لگے، ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر ایک ہرن کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور ہرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی دائیں ٹانگ کے کھر میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی، لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی۔ وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ لمبی چھوڑ دی ہے۔ اپنے رفوگر کی طرف دیکھا۔ رفوگر اٹھا اور کہنے لگا، حضرات میں چشم دید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا۔ ہوا بھی موافق چل رہی تھی، ورنہ تیر آدھا کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ کا اور کھر کا، تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا ہرن دائیں کھر سے دایاں کان کھجا رہی تھی۔ عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن رفوگر بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور پوچھا، کہاں چلے؟ رفوگر بولا، بادشاہ سلامت، میں چھوٹے موٹے تروپے لگا لیتا ہوں، لیکن شامیانے نہیں سی سکتا۔ یہی حال ہمارے وزیروں کا ہے۔ حکومت میں آنے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ٹھس ہو جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ اتفاقاً کوچ خالی تھی۔ پھر 8-10 لڑکے اس کوچ میں آئے اور بیٹھ کر تفریح کرنا شروع کر دی۔ ایک نے کہا، آؤ زنجیر کھینچیں۔ ایک اور نے کہا، اس جرم پر 500 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا لکھی ہے۔ تیسرے نے کہا، ہم بہت سارے لوگ ہیں، 500 روپے چندہ کر کے جمع کروا دیں گے۔ چندہ جمع کیا گیا تو 500 کی بجائے 1500 روپے جمع ہو گئے، جس میں 500 کا ایک نوٹ، 50 کے 2 نوٹ اور باقی سب 100 کے نوٹ تھے۔ چندہ پہلے لڑکے نے جیب میں رکھ لیا۔ زنجیر کھینچنے سے پہلے ایک بولا، اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ بوڑھے نے اسے کھینچا تھا، تب ہمیں جرمانہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور ان روپیوں سے پارٹی کریں گے۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بچوں، میں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا ہے؟ آپ مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں؟ لڑکے نہیں مانے اور زنجیر کھینچ لی گئی۔ جیسی امید تھی، ٹی ٹی اور کانسٹیبل کے ساتھ آیا۔ لڑکوں نے ایک آواز میں کہا کہ اس بوڑھے نے زنجیر کھینچی ہے۔ ٹی ٹی نے بوڑھے سے کہا، آپ کو اس عمر میں ایسا کام کرنے میں شرم نہیں آئی؟ بوڑھے نے پہلے غصے سے نوجوانوں کی ٹولی کو دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کر ٹی ٹی سے مخاطب ہوا، جناب، میں نے زنجیر کھینچی ہے، لیکن میں بہت بے بس تھا۔ ٹی ٹی نے غصے سے کہا، ایسی کیا مجبوری تھی؟ بوڑھا جلدی سے کہنے لگا، جناب، میرے پاس صرف 1200 روپے تھے جو ان لڑکوں نے چھین لیے، اور اس پہلے لڑکے نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں 500 کا ایک نوٹ، 50 کے 2 نوٹ اور باقی سب 100 کے نوٹ ہیں۔
ٹی ٹی نے فوری طور پر کانسٹیبل کو پہلی لڑکے کی تلاشی لینے کا کہا۔ پھر وہی ہوا جیسا بوڑھے نے بتایا تھا۔ اس لڑکے کی جیب سے 1200 روپے اسی ترتیب سے برآمد ہوئے جو بوڑھے کو واپس کر دیے گئے، اور لڑکوں کو اگلے اسٹیشن میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے لڑکوں نے بوڑھے کو گھورا تو بوڑھے نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا جی، یہ بال نزلہ اور زکام سے سفید نہیں ہوئے۔ ایک کالج کے پروفیسر نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ بھیک مانگ رہی تھی۔ پروفیسر نے والد سے لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ نے شرط رکھی کہ اگر میری لڑکی سے شادی کرنی ہے تو میرے ساتھ 3 دن تک بھیک مانگو تاکہ کل کلاں تم اس کو بیکارن کا طعنہ نہ دے سکو۔ کچھ عرصہ سوچنے کے بعد پروفیسر نے شرط قبول کر لی۔ بھیک مانگنے کے دوسرے دن لڑکی نے دیکھا پروفیسر بیٹھا رو رہا ہے۔ لڑکی نے وجہ پوچھی۔ پروفیسر نے جواب دیا، افسوس، میں نے اتنے سال محکمہ تعلیم میں ضائع کر دیے۔ بچہ اپنے باپ سے پوچھنے لگا، ابو، مرد کسے کہتے ہیں؟ باپ بولا، اس طاقتور انسان کو جو گھر پر حکومت کرتا ہو۔ بچہ، اچھا تو میں بڑا ہو کر امی کی طرح مرد بنوں گا۔ 4 سردار ٹرین کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ 2 سردار اوپر چڑھ گئے، 2 پیچھے رہ گئے۔ لوگوں نے کہا، ویلڈن سردار۔ سردار بولا، خاک ویلڈن، جن کو چڑھانے آئے تھے وہ تو پیچھے رہ گئے۔ شیخ صاحب بیگم سے لڑ کر جذباتی ہو کر اپنی قبر کے لیے کتبہ لکھوا کر لائے۔ شیخ امیر، تاریخ پیدائش 1980، تاریخ وفات 2015۔ بیگم نے کتبہ پڑھا تو بولی، آپ تاریخ وفات غلط لکھوا لائے ہیں، 2015 میں تو ہماری شادی ہوئی تھی، آپ کو 2019 لکھوانا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب بولے، جس وقت میری تم سے شادی ہوئی تھی میں اسی وقت مر گیا تھا۔ میں نے فیصل آباد کے ایک ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا، دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے؟ اس بھائی نے بڑا تسلی بخش جواب دیا، سارے ڈاکٹر دنداں والے نے، بغیر دنداں تو کوئی بھی نہیں۔